تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اس سے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، پچھلی پہ توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری۔ میرے نبی نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں اس سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے اسے زبان نکالی، یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ 90% انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے، گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کڑواہٹ سے بڑھ جاتا۔ میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں، جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو۔ دنیا پھر لی، زندگی گزر گئی، قبر کنارے پہنچ گئے، ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے، اخلاق کی کمی دیکھی، بہت کمی دیکھی۔ عرب و عجم فقیر ہیں، میرے نبی والے اخلاق کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ میرے نبی نے کہا سب سے وزنی ان اثقل شیء یوضع فی المیزان حسن الاخلاق، سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہے۔ کیوں کہ یہ جان پر وزن ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی آئے گا، اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے اسٹیبل نہیں ہو رہا، جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے، جب یوں آئے گا اس کا دل اوپر، تو یوں ہو رہا، اب وہ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا۔
ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کر دیا تو اس کی جان میں جان آئے گی. تو وہ فرشتے سے پوچھے گا, وہ بادل سے کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے, یہ تیرے اخلاق. نماز نہیں کہا, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, ذکر نہیں, تلاوت نہیں, کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے. بھائیو, بازار میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے, جو زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے, یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے بہت کم ہے. جو مرد عورت اس سے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے, بہت بڑی قیمت لگوا لے گا. تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا. اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا, یہ وہ شخص. اور میں 4 سال پہلے جماعت میں اردن گیا, ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی. میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی؟ وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں. کہا جی. کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں. کہا سونگو. میں نے چادروں کو سونگا, کوئی نہیں. اس نے کہا یہ قبر سے آ رہی, جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ رہی. 18 ہجری میں, 18 میں 1434 میں گیا, 1416 سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی. اتنی بڑی ہستی. اور ان سے یوں کر کے سمجھایا کہ معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا. نوک نقشہ دیکھا ہے, ہزاروں سال پرانی زندگی. انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا. سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے, کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے. تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں, ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں. خاص طور پر رشتوں کے آگے, ماں باپ کے آگے, بیوی کے آگے, بیوی خامند کے آگے, اولاد ماں باپ کے سامنے, ماں باپ اولاد کے سامنے. اپنی اولاد کو بھی عزت دو. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو, وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی. بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے, شدت, زبردستی, سختی. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرماتے, آپ یوں کھڑے ہوتے, آپ کھڑے ہوتے, فاطمہ داخل ہوئی آپ کھڑے ہوتے, وہیں نہیں کھڑے ہوتے, آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے, بوسہ لیتے.